نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور کیسے ہوں دوستو؟ امید کرتا ہوں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ سبھی باخیر ہوں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین آپ سبھی کو تا حیات اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج اب آپ حضرات کے سامنے اپنی زندگی کا بہت بڑا تجربہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ اس سے بہت ہی آپ فیض حاصل کریں گے انشاءاللہ، اور لوگوں تک بھی یہ ویڈیو شیئر کریں گے تاکہ سبھی لوگ میری کہی ہوئی باتوں سے فیض یاب ہو سکیں، فیض حاصل کر سکیں، فائدہ اٹھا سکیں۔ بہت بڑا تجربہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ 3 باتیں تجربے کی آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے اگر یاد رکھی، ان باتوں کا خیال کیا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کی جوانی اور خاص طور سے آپ کا بڑھاپا بہت اچھی طرح سے گزرے گا انشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے سامعین حضرات کہ اللہ تبارک تعالیٰ اگر آپ کو اولاد سے نوازتا ہے تو ہمیشہ دھیان رکھیں، آپ اپنی اولاد کو کسی کے سپرد نہ کریں۔ لاڈ پیار محبت میں نانا نانی، دادا دادی، خالہ پھوپھی، ماموں، تائے چچا کوئی بھی اگر آپ کے بچے کو گود لینا چاہیں تو آپ بالکل ہرگز ان کو بچہ نہ دیں۔ یہ مت سوچیں کہ وہاں پہ اس کی تعلیم تربیت صحیح ہوگی۔ بہت سے لوگ یہ سوچ کر دے دیتے ہیں کہ ہمارے سامنے کچھ دشواری ہے، پریشانی ہے یا غربت ہے، اور ہم اچھے گھر میں دے دیں تو ہمارا بچہ صحیح تعلیم حاصل کرے گا۔ یہ سوچ بہت غلط ہے۔ اگر آپ اپنا بچہ کسی کو دیتے ہیں تو یہ سمجھیں کہ آگے کو بڑا جب بچہ ہوگا آپ کی قطعاً محبت نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے، جو آپ کا اپنا مزاج ہے، آپ کی اپنی عادت ہے، جو آپ کی اپنی سوسائٹی ہے، آپ اس حساب سے اس کی تربیت نہیں دیکھ پائیں گے، کیونکہ تربیت تو اسی ماحول میں اس کی ہو رہی ہے جن کے گھر پہ اس کی پرورش ہو رہی ہے۔ تو یہ بات 100% صحیح میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر کسی اور کے ذریعے آپ کے بچے کی پرورش ہوتی ہے تو وہ آپ کا فرما بردار ہرگز نہیں ہوگا۔ آپ کی محبت اس کے دل کے اندر کبھی نہیں آ سکتی، آپ کی ہمدردی کبھی بھی اس بچے کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی۔ ہمیشہ یہ دھیان رکھیں، اپنے بچوں کی تربیت اپنے حساب سے کریں، اور خاص طور سے دینی تعلیم کا لحاظ رکھیں۔ بچوں کو بتائیں اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، اور دنیا اور آخرت کیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے بڑی تعلیم دین کی تعلیم ہے۔ بچے کے پاس دین کی تعلیم ہوگی تبھی اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے، بولنے چالنے کا ڈھنگ اور انداز، بڑے چھوٹے کا ادب اور احترام، کس سے کیسے بات کرنی ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے اٹھنے بیٹھنا ہے، یہ سب سلیقہ آپ اپنے حساب سے بچے کو دیں گے تو انشاءاللہ بچے کی تعلیم اور تربیت بھی صحیح ہوگی۔ اگر آپ نے اپنا بچہ کسی بھی رشتہ دار کے سپرد کر دیا تو بالکل امید نہ رکھیں کہ اس بچے سے آپ کو کوئی کسی قسم کا فیض پہنچ سکتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں پہلے ہی نفرت آپ کی طرف سے بھر جائے گی۔ یہ تو معلوم ہی ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ فلاں کا ہے اور ہم نے لیا ہے۔ دوسری بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بچہ آپ کا ہے یا آپ نے اس کو پالا ہے، آپ کا بچہ ہے، آپ نے پرورش کی ہے،
بالغ ہو گیا ہے اس کا کہیں رشتہ وغیرہ پکا کر دیا ہے۔ اس چیز کا لحاظ رکھیں کہ آج کل جیسے ماحول چل رہا ہے سوسائٹی میں کہ جس کو سگائی بولتے ہیں، سگائی اسلام میں نہیں ہے، جبکہ آج کل چل رہی ہے، عروج پر ہے، جس کو سگائی بولتے ہیں۔ سگائی کے بعد کیا ہوتا ہے، لڑکے اور لڑکیوں کی بات شروع ہو جاتی ہے۔ لڑکے اور لڑکیوں کی بات دن اور رات چلتی رہتی ہے۔ وہ باتیں ہی ایسی ہوتی ہیں کہ 4-4 5-5 گھنٹے چلتی ہیں۔ آپ سوچیں کہ وہ باتیں دین کی تو ہو نہیں سکتی، وہ باتیں سب الٹی سیدھی ہی باتیں ہوتی ہیں۔ پہلا اس کا غلط اثر بات کا یہ ہوتا ہے کہ لڑکی ہے اور لڑکا ہے، آپس میں بات کر رہے ہیں، زیادہ تر واہیات ہی باتیں ہوتی ہیں، بے شرمی والے باتیں ہوتی ہیں، وعد وحید والی باتیں ہوتی ہیں، اور میں کیسے رکھوں گا اس کو بالکل ہی آئین وہ دکھایا جاتا ہے، سنہرے خواب دکھائے جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ لڑکے لڑکی جب بات کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کی عزت احترام، خاص طور سے لڑکی جو ہے اس کے دل میں ہونے والے شوہر کا ادب احترام جو ہونا چاہیے، جو اس کی تعظیم ہونی چاہیے، اس کے دل میں نہیں رہتی۔ دوسری بات یہ ہے سب سے بڑے نقصان کی، لڑکا لڑکی باتوں پہ لگے ہوئے ہیں، بیہودہ فضول باتیں ہوتی ہیں، لڑکی کے اندر بھی کمی آ جاتی ہے، لڑکی کے اندر بھی کمی آ جاتی ہے، کمر وغیرہ کٹنے لگتی ہے، اور بہت سی کمی اندر خامی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ لڑکا ہے اس کے اندر بھی اس طرح کی بیماری آ جاتی ہے، دھات وغیرہ پڑنے لگتی ہے، اور کمزوری دن پہ دن آتی رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ باتیں تو ہوتی ہیں، غلط باتیں ہوتی ہیں، جذبات بھڑکتے ہیں، اور خواہش پوری نہیں ہو پاتی، تو اس کا زبردست جسم پہ نقصان ہوتا ہے، زبردست جسم کو نقصان ہوتا ہے جب جذبات بھڑکتے ہیں اور خواہش پوری نہیں ہو پاتی۔ تیسری بات یہ ہے، جو لڑکا لڑکی آپس میں شادی سے پہلے ہی رشتہ طے ہوتے ہی 5-7 مہینے یا سال بھر تک کے ٹکا کر کے لوگ رکھتے ہیں، تو اس بیچ لڑکے لڑکیوں میں بات چیت مسلسل چلتی رہتی ہے، تو اس میں اتنا برا اثر ہوتا ہے کہ لڑکی شادی کر کے جب آ جاتی ہے تو لڑکا ساری عمر اس کا غلام ہی بن کے رہتا ہے، بالکل اس کے آگے غلام بن کے رہتا ہے، وہ اس کا کہنا نہیں مانتی، اس کے بڑے چھوٹوں کی عزت احترام وہ نہیں کرتی، کیونکہ باتوں باتوں میں وہ سب باتیں لے لیتی ہے، اس کو سب معلوم ہو جاتا ہے کس کے کیسے نیچر ہیں، کس کے کیسے اخلاق ہیں۔ اور خاص طور سے لڑکے اپنی بڑائی کرتے ہیں، میں نے یہ کر لیا اور میں نے وہ کر لیا، اس کا مطلب ہے کہ بڑوں نے میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ اور ایک بہت غلط بات چل رہی ہے، جو لڑکے لڑکی آپس میں ملتے ہیں، شادی سے پہلے ملاقات ہوتی ہے، جس کو عشق بولتے ہیں، عشق ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد لو میرج، کورٹ میرج تک کے بات پہنچتی ہے۔ لو میرج اور کورٹ میرج کر کے آنے والی جو بھی لڑکی ہے وہ کبھی بھی کامیاب زندگی اس کی نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ شوہر کو دبا کر کے رکھے گی، کیونکہ ہمارے خاص طور سے انڈیا میں ایسے قانون ہیں کہ عورت ہی کو سنا جاتا ہے، اسی کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اور اگر لڑکی نے یہ کہہ دیا شروع میں ہی کہ میں جیسے چاہوں گی ایسے زندگی گزارنی پڑے گی، نہیں تو اپنا پیٹ پھاڑ کے سب کو جیل کرا دوں گی، سب کو جیل میں اندر کرا دوں گی، تو لڑکا نیک شریف ہے تو وہیں پہ وہ دبش مان جاتا ہے، تو وہ اپنی منمانی ساری زندگی کرتی رہتی ہے اور پھلتی پھولتی ہے، لیکن لڑکے کی زندگی بیکار ہو جاتی ہے۔ تو آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت خود کریں، اور یہ دھیان رکھیں کہ ہمارا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، کہاں جا رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، اور کیوں مل رہا ہے، اور کیا بات کر رہا ہے یا کر رہی ہے۔ آج ماحول بہت زیادہ خراب ہے، لڑکوں کا بھی اور لڑکیوں کا بھی، لڑکے بھی زیادہ تر خراب ہیں اور لڑکیاں بھی زیادہ تر خراب ہیں۔ یہ الٹے سیدھے فیشن، یہود و نصارہ کا لباس اور بھڑکاؤ لباس اور میک اپ سیک اپ کر کے لڑکیاں نکلتی ہیں، اور لڑکے دیوانے ہو جاتے ہیں، اور وہیں سے سلسلہ غلط شروع ہو جاتا ہے۔ تو سبھی بھائی ان باتوں کا دھیان رکھیں کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ضرور دیں، بچوں پر دین کی تعلیم ہوگی
تو وہ اللہ کیا ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، کیا فرض ہے، کیا نوافل ہے، کیا واجبات ہیں، کیا سنت ہے، کیا فرض ہے، ان سب چیزوں کا وہ لحاظ رکھے گا۔ والد والدہ کیا ہیں، ان کا ادب احترام کیا ہے، کس ماحول میں رہنا ہے، کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے، کیسے بڑوں کی عزت کا احترام کا خیال رکھنا ہے، تو ان سبھی باتوں کا دھیان رکھیں اور اپنی اولاد کے اوپر بالکل کڑک نگاہ رکھیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد لیک ہو، نہیں تو ماحول بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے اور بہت ہی زیادہ تباہی کا ماحول ہے۔ اللہ اپنا فضل فرمائے۔ تو آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ میری ان باتوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور میرے چینل یہ آؤ صراط مستقیم کی طرف اس کو سبسکرائب کر کے لائک کا بٹن دبائیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی لوکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ تو یہ ایک ایصال ثواب سمجھتے ہوئے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ لوگ فیض حاصل کر سکیں۔ انشاءاللہ آپ کی یہ کوشش ساری زندگی اور دنیا سے جانے کے بعد آخرت کی زندگی میں بھی آپ کو اس کا فیض پہنچے گا اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور آپ کے پہنچانے کی بنا پر کسی کی اصلاح ہوتی ہے، کسی کا معاشرہ، کسی کا گھرانہ، کسی کی نسل صحیح ہوتی ہے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب تک وہ زندہ رہیں گے اور نیک عمل کرتے رہیں گے اس کا ثواب ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ ملتا رہے گا۔ تو آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور ہمیشہ دین کی بات لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخر الزماں تھے۔ اب ان کے بعد نبوت کا سلسلہ بالکل منقطع ہو گیا، بند ہو گیا، اب کوئی نبی آنے والے نہیں۔ ہر امتی محمدی کا فرض ہے کہ جو بھی دین کی بات جانتا ہے وہ دوسروں تک پہنچائے۔ یہ فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے، یہ ہر آدمی پر، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ قرآن اور حدیث اس کی تعلیم کو مضبوطی سے پکڑ لیں، قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیں۔ قرآن کا ترجمہ ٹرانسلیٹ ہر زبان میں موجود ہے، ہم پڑھیں گے قرآن کو سمجھ کر، جبھی ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک تعالی ہم سے کیا چاہ رہا ہے، کس چیز سے روک رہا ہے، کیا خوشخبری سنا رہا ہے اور کس چیز سے ڈرا رہا ہے، اور ہماری زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک تعالی نے کون کون سے قانون رائج کیے ہیں۔ اور حدیث نبوی جیسے صحیح بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد وغیرہ یہ کتابوں کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی آباد ہوگی اور آخرت بھی انشاءاللہ آباد ہوگی، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کے اندر دین کی تعلیم ہوگی تو انشاءاللہ آپ کا خاتمہ بالخیر بھی ایمان پر ہی ہوگا۔ بہرحال آپ سے یہ میری ایک اور درخواست ہے کہ اللہ کے واسطے، اللہ کی رضا کے لیے آپ میرے لیے دعائیں کریں۔ میں بہت زیادہ پریشانی میں ہوں، بیماری میں مبتلا ہوں اور بہت ہی زیادہ دقتیں میرے سامنے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک تعالیٰ میری صحت دے اور جو بیماری ہے اس سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اور میری بھی دعا ہے اللہ رب العالمین آپ سبھی کو تا حیات اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔